واضح جو ہے ایک حکم دیا گیا ہے. اس میں ایک ریفرنس دیا گیا ہے ایک سابق سینیٹر فیصل رضا عابدی کے خلاف بھی ان کی تقریروں کو لے کے پریس کانفرنس لے کے کوئی 2 مقدمات کیے گئے تھے. یہی ایک سیکشن لگایا گیا تھا دہشت گردی کا کہ جو ہے ان کو بھی دہشت گرد ثابت کر دیا جائے. چوہدری صاحب، آج ایک اور زبردست فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر منیلا صاحب کی طرف سے آیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، یہ کہاں کی دہشت گردی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ریمانڈ دیا گیا ہے اس پر ٹارچر کیا گیا فزیکل، اس کو ڈسکس کرتے ہوئے انہوں نے 1-2 جملے کہے، وہ قابل اعتراض ہو سکتے ہیں، اس پر آپ کی بحث ہو سکتی ہے، لیکن دہشت گردی کہاں سے آ گئی؟ کیا کوئی کلاشنکوف اٹھائی ہوئی تھی عمران خان صاحب نے، یا وہ خود کچھ بمبار بنے ہوئے تھے؟ نتھنگ آف دی سارٹ. تو یہ بالکل انہوں نے ٹرانسگریس کی تھی اتھارٹی، ایگزیجریٹ کیا تھا اپنے حق، اپنے آئینی اور قانونی حقوق سے تجاوز تھا، اور اس طرح کے واقعات کرنے نہیں چاہیے. اور پوری دنیا میں پاکستان کی جاگنسائی اور سب سے توئے لعنت ہوئی کہ یہ ایک سابق وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، جن کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ جو اسلام فوبیا کے خلاف عمران خان نے جو جدوجہد کی ہے، اور پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دینے کے لیے جو سازشیں ہو رہی تھی، ان کا ڈٹ کر مقابلہ جو کر رہا تھا وہ، تو اسی کو ہی آپ دہشت گردی میں اندر کر دیں یا کوشش کریں. تو یہ عطر منیلا صاحب نے بالکل آئین اور قانون کے مطابق آج بڑا فیصلہ دیا، اور سپریم کورٹ پہلے ہی ہولڈ کر چکی ہے 7 رکنی بینچ کہ دہشت گردی کے مقدمات کن پر لاگو ہو سکتے ہیں اور کن پر نہیں ہو سکتے. اچھا جج صاحب، جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ بادی النظر میں مقدمہ میں جو شامل جرائم کی دفعات شامل کی گئی ہیں وہ دفعات بنتی نہیں ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ مقدمہ اگر آپ نے بنا دیا ہے کم از کم اس کے اندر یہ جو دہشت گردی والا جو دفعہ ہے یہ تو بالکل نہیں لگتی، اور اس کو خارج کر دیا گیا. باقی جو دفعات ہیں اس میں جناب سیکشن 188 ہے، 506 ہے، 504 ہے، 189 کے تحت جو مقدمہ ہے وہ کہتا ہے وہ ساری تفصیل چلے گی متعلقہ عدالت کے سامنے. لیکن یہ جو دہشت گردی والا معاملہ ہے اس کو جو ہے نکال دیا گیا ہے. اور گزشتہ ہفتے بھی آپ کو یاد ہوگا ایک دوسرے کیس کے اندر، خاص طور پر جو ڈاکٹر شہباز گل کی جو بیل ہوئی تھی، اس حوالے سے بھی جج صاحب کے ریمارکس تھے کہ خدارا یہ جو دہشت گردی کے قوانین ہیں یہ دہشت گردوں کے خلاف ہی استعمال ہونے دیں، دہشت گردی کی حد تک ہی ان کا استعمال رہنے دیں. اور ساتھ ان کا یہ بھی فرمانا تھا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے واضح جو ہے ایک تعریف کر دی گئی ہے، ڈیفینیشن ہے کہ دہشت گردی کے زمرے میں کون کون سے جو فعل ہیں وہ آتے ہیں. تو یہ جو یہ سیکشن ہے وہیں پہ لگتا ہے. لہذا ایک دفعہ پھر میں اپنے پروگرام کے توسط سے یہ بات ضرور کروں گا چوہدری صاحب کہ جو جتنے بھی طالب علم ہیں خاص طور پر سیاست کے، قانون کے، ان کو خاص طور پر باقی بھی ہماری جو آنریبل جو عدالتیں ہیں، ججز ہیں، زبردست کیسز، ان کے کیسز ریٹن ججمنٹ آ رہی ہیں، پڑھنا چاہیے. لیکن جسٹس عطر منیلا صاحب جس انداز سے جو پروسیڈنگز کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور خاص طور پر اصل میں یہ ایک سازش تھی جی خاور گورنمنٹ صاحب، جی یہ ایک بہت بڑی گناؤنی کنسپیرسی سازش تھی، ایک ان کا منصوبہ تھا، میں جس کو ناپاک ہی کہوں گا، کہ کسی طرح عمران خان کو دنیا میں ایک دہشت گرد کے طور پر پیش کیا جائے اور ڈکلیئر کرایا جائے، اور یعنی چل سو چل. تو وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے ان عزائم پر پانی پھیر دیا. اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ عمران خان وہ اس سے سرخرو ہو کر نکلے ہیں، اور پاکستان کی جو جاگوسائی ہو رہی تھی اور بدنامی ہو رہی تھی اور بےعزتی ہو رہی تھی، اور ان کے جو ناپاک عزائم تھے کچھ لوگوں کے، ان کو خاک میں ملا دیا گیا. اچھا، عدالت کی طرف سے آج اسی مقدمے جب پوچھا گیا کہ خان صاحب کی تقریر کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی اور مواد ہے جس کے تحت آپ خان صاحب کے خلاف یہ جو 780 لگا رہے ہیں، تو ظاہر ہے گورنمنٹ کی طرف سے ان کے جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا جی اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. اب تقریر کے ذریعے اگر دہشت گردی ہو سکتی ہے تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی ترجیحات کیا ہو سکتی ہیں. موجودہ حکومت کی ترجیحات
دوسرا جو کیس ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چوہدری صاحب، توشہ خانہ، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے. اس حوالے سے آج الیکشن کمیشن کے اندر ہیئرنگز ہوئی اور اس ہیئرنگ کو ہونے کے بعد جو دونوں اطراف سے دلائل دیے گئے، یہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کی طرف سے ایک ریفرنس فائل ہوا ہے. عمران خان صاحب کو صادق اور امین کا یہ ریفرنس کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے، اور الزامات ان کے اوپر یہی لگائے گئے ہیں کہ توشہ خانہ جو بحیثیت پرائم منسٹر وہ باہر گئے، باہر سے ان کو جو تحفے تحائف ملے اس میں انہوں نے کوئی آگاہ پیچھا کیا ہے، کوئی تحفے چھپائے ہیں، کوئی تحفے خریدے ہیں، پیسے دیے نہیں دیے. یہ ایک ریفرنس ہے. اس ریفرنس کو لے کے جو ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی کی طرف سے جو ہے ایک ریفرنس جو ہے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہے. تو چوہدری صاحب، جب ہم یہ سارے کا سارا کیس دیکھتے ہیں، خاص طور پر توشہ خانہ والا، ہاں اس کے اوپر میں ایک تھوڑا سا آپ کو ضرور جو ہے ایک سا بیک گراؤنڈر دوں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے ایک واضح بیان آیا ہوا ہے کہ آپ 2002 سے آنورڈ جتنے بھی صدور اور وزرائے اعظم موجود رہے ہیں، انہوں نے جو تحفے تحائف لیے ہیں توشہ خانہ سے، کس نے کیا چیز لی، گاڑیاں لی، گھڑیاں لی، ہار لیے، اور بھی جو بھی چیزیں ملی، اس کی تفصیل جو ہے عوام کے سامنے رکھ دیں، عوام کو یہ فیصلہ کرنے دیں کون سے وزیر اعظم یا کون سے صدر نے کون سا تحفہ قانونی اور آئینی طریقے کے ذریعے لیا اور کس نے غیر قانونی طریقے سے لیا. اس کیس کو لے کے چوہدری صاحب جو رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے کافی پر امید تھے، وہ پر امید تھے کہ جی توشہ خانہ سے تو یہ جو کیس ہے عمران خان صاحب بچ ہی نہیں سکتے. ذرا سنیے. یہ جو ریفرنس ہے نا توشہ خانے والا، اس میں جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ مس ڈکلیریشن میں جو ہے وہ نااہل ہوں گے، اس سے بچ ہی نہیں سکتے. جب تک وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ موجود ہے، ان فیلڈ ہے کہ بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے، نہیں لی ہے، وہ ایسٹ تھا، آپ نے ظاہر نہیں کیا، لہذا ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ آپ ڈسکوالیفائی ہیں. جب تک وہ فیصلہ ان فیلڈ ہے، اور اس وقت وہ ان فیلڈ ہے، عمران خان صاحب جو ہے وہ نہیں بچ سکتے. جی صاحب، عمران خان صاحب ویسے تو فیصلہ محفوظ ہو گیا، الیکشن کمیشن نے کر لیا ہے، وہ فیصلہ آ جائے گا، جو بھی ہوگا وہ ہم دیکھ لیں گے. لیکن بڑے پر امید لگ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے. جی فیصلہ شاید ان کے حق میں ہونے جا رہا ہے. یہ پہلے کا بیان ہے نا. جی آج کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو دیکھیں نا. علی ظفر صاحب نہیں ملے آپ کو لائن پر؟ علی ظفر صاحب نے جو کچھ آج فرمایا وہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں. علی ظفر صاحب نے یہ کہا کہ آرٹیکل 61F کی کارروائی جو ہے وہ الیکشن کمیشن بحیثیت عدالت نہیں کر سکتا. آرٹیکل 63(1) کے تحت کوئی کارکن جو ہے، کوئی رکن جو ہے نیشنل اسمبلی، وہ پہلے سزا یافتہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے اسپیکر ایک ریفرنس بھجواتا ہے الیکشن کمیشن کو کہ ان کی رکنیت ختم کر دیں. لیکن اس طرف یہ جو کیس ہے عمران خان صاحب والا، وہ جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہے راجا صاحب، انہوں نے پہلے ہی ایک ریفرنس بنا کے بھجوا دیا ہے. لہٰذا جو علی ظفر صاحب کا آرگومنٹ ہے کہ اس کیس میں جو الیکشن کمیشن جو کو بحیثیت عدالت جو پیش کیا جا رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے، اور یہ قانون کے مطابق یہ چیز نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ آرٹیکل 62(1)F کے لیے عدالت کا ڈیکلریشن لازمی ہے. یہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کے دلائل تھے. اسپیکر کے پاس فیصلہ کرتے ہوئے کوئی عدالتی ڈیکلریشن نہیں تھا. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے یہ فرمایا آرٹیکل 61F کا ریفرنس بیچنے کا اہل اسپیکر نہیں ہو سکتا. یہ بھی جو بیرسٹر صاحب کی طرف سے وہاں پہ دلائل پیش ہوئے. یہ سیاسی کیس ہے جس میں مخالف جماعتیں پریس کانفرنس کر رہی ہیں. یہ بھی بات کی علی ظفر صاحب نے. یہ کہنا کہ ہم نے تحائف نہیں لیے، نہیں خریدے، بالکل غلط ہے. آواز تھوڑی سی زیادہ. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے جو قیمت مقرر کی گئی، علی ظفر صاحب نے آج الیکشن کمیشن کے سامنے یہ فرمایا، وہ ہم نے ادا کی. 2018 میں 4 جو ہیں وہ کہتے ہیں تحائف خریدے، انہیں اسی سال بیچ دیا گیا، اور اس کے بعد ان تحائف کے بیچنے پر جو منافع ملا خان صاحب کو، وہ ٹیکس، اس پر ٹیکس بھی دیا گیا اور ٹیکس ریٹرنز بھی دکھائے گئے. وہ جو تحائف خان صاحب نے جو بیچے تھے، جس کے اوپر کافی زیادہ آپ کو پتہ ہے موجودہ حکومت کی طرف سے جب یہ نئی بنی تھی تو بہت زیادہ اس کے اوپر پریس کانفرنس، کافی زیادہ سیاست کی گئی تھی. اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ لیے گئے، جو بیچے اچھا گئے. ایک بریکنگ سٹوری لے لیں. جی صاحب.
ہوا یہ کہ یہاں ایک لاہور میں اے سی لگے ہوئے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر سرکاری ملازم ہے جی سر. تو یہ خانیوال ضلع میں میاں چنو یا ادھر کہیں اے سی تھے اور وہاں ایک رقبہ بیچا گیا اور اس کی رجسٹری کے لیے یہ اے سی جو ہے خریدار پارٹی کو لے کے وزیر اعظم ہاؤس گئے اور پارٹی کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا یعنی ویٹنگ روم میں، اور اے سی جو تھے ان کو وزیر اعظم سے ملوایا گیا اور انہوں نے کہا جی وہ جو آپ کی وراثت میں آیا ہے رقبہ تو وہ ہم جو ہیں اس کو یہ جو باہر آئے ہیں باہر ان کے ہاتھ میں بیچ دیا ہے اور یہ وہ رقم ہے جو آپ کو میں دے کے تو سائن کرا کے رجسٹری ان کو دینی ہے. تو عمران خان صاحب نے دروغ بر گردن راوی انہوں نے کہا کہ یار یہ میرا پیسہ کس طرح بنتا ہے. انہوں نے کہا آپ کے والد کی وراثت ہے اور ان کے وراثت میں جو رقبہ تھا جو آپ کا ہے اور آپ کی عزیز و قارب کا ہے وہ سارا ہم نے اس کے مطابق سب کو بیچ دیا ہے اور جس کا جو بنتا ہے ان کو دے رہے ہیں. تو یہ آپ پر جائز ہے، اگر والد کا یہ آپ کے اوپر جائز نہیں تو پھر کون سا؟ اور ان کا اچھا. تو اب سنیں ذرا بے ہوش کرنے والی بات، 48 کروڑ کے روپے کا جو رقبہ تھا بکا، وہ خان صاحب کو رقم سامنے رکھی گئی. انہوں نے اسی وقت اپنے سرکاری اے ڈی سی کو بلایا اور کہا کہ یہ 48 کروڑ یہ 48 کروڑ جو میری زمین جو والدین کی طرف سے مجھے آئی ہے، ورثہ آیا ہے، وراثت آئی ہے، بکی ہے اور 48 کروڑ مجھے دیا جا رہا ہے، یہ آپ فی الفور شوکت خانم کے اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں، میری طرف سے عطیہ ہو گیا. ایک طرف عمران خان اپنا 48 کروڑ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لوگوں کے علاج معالجے کے لیے شوکت خانم اسپتال میں جمع کرا دیتے ہیں، تو دوسری طرف یہ جو توشہ خانہ اور موشہ خانہ اور مونا کھونا یہ کیا ہے؟ یہ اس طرح کی کیا حرکتیں ہیں جو میں مطلب اگر 100% بھی آئین اور قانون کے مطابق